بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرا نام سلونی ہے۔ ہم لوگ ایک پہاڑی علاقے میں پہاڑ پہ رہتے تھے۔ اس علاقے کو کرد شریف کہا جاتا تھا۔ میری عمر صرف 1 سال تھی جب میں بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئی۔ مجھے میری ماں نے جھولے میں لٹایا اور میں وہاں سے غائب ہو گئی۔ پورے گھر میں تلاش کر لیا لیکن میں نہیں ملی۔ سب لوگ میرے لیے پریشان تھے۔ اس وقت میرے بابا بھی حیات ہوتے تھے۔ پورے گاؤں نے مل کر تلاش کیا۔ سب لوگ یہ سوچ کر پریشان تھے کہ اتنی پیاری بچی کو آخر کون اٹھا کر لے گیا۔ اس بات پر سب کو یقین ہو گیا تھا کہ کوئی مجھے اغوا کر چکا ہے۔ اب میں کبھی نہیں ملوں گی۔ میری ماں غم سے نڈھال تھی جب صبح صبح میں پھر سے اسی جگہ پر پڑی ہوئی ملی جہاں پر اس نے مجھے لٹایا تھا۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ میں سکون سے سو رہی تھی۔ یہ واقعہ وہ مجھے ہمیشہ سنایا کرتی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے لگا کہ میں نے تمہیں کھو دیا ہے۔ اس کے بعد میری ماں کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی اور میرے بابا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ مجھے کون لے گیا یہ آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا۔ ظاہر ہے اس انسان کو تلاش کیا گیا کہ جس نے یہ حرکت کی تھی، لیکن اس کی تلاش میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ میری عمر 15 سال ہو گئی تھی اور میں اپنے ماموں کے گھر میں رہتی تھی کیونکہ میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے تھے اور ان کے علاوہ ہمارا ماموں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے ماموں کے پاس ہی ڈھیر ساری بکریاں تھیں جن کو چرانے کی ذمہ داری میری تھی۔ مجھے یہ کام اچھا بھی لگتا تھا۔ میں اب بھی بہت زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ میری نیلی آنکھیں تھیں جو میرے باپ کی وجہ سے مجھے ملی تھی۔ میرے بابا بھی بہت خوبصورت تھے اور میری ماں سے انہوں نے پسند کی شادی کی تھی جو یہاں سے بالکل بھی اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ شاید اسی وجہ سے ان دونوں کو نظر لگ گئی اور وہ اتنی جلدی دنیا سے چلے گئے۔ میری ماں نے اس کے بعد کسی سے شادی سے انکار کر دیا۔ اب وہ گھر میں کام کیا کرتی اور میں بھی گھر کے کاموں میں ان کی مدد کر دیا کرتی۔ مجھے بکریاں بہت زیادہ پسند تھی۔ وہ ساری میری دوست تھی۔ اگر ان میں سے کسی کو بھی بیچنا پڑتا تو میں پوری رات روتی رہتی۔ میں نے ان سب کے نام رکھے ہوئے تھے اور وہ سب کی سب بہت زیادہ شرارتیں کرتی۔ ایک دن بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ نہ جانے کیوں ایک طرف کو بھاگ اٹھا اور میں اس کے پیچھے جانے لگی۔ وہ اتنا تیز تھا کہ میرے ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، اسے اپنی طرف بلا رہی تھی، لیکن وہ بھاگتا ہی چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میں بھاگتے بھاگتے تھک گئی اور وہ اچانک ہی میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ پھر میں اسے تلاش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اس کی آواز آئی تو وہ ایک پتھر کے سامنے پڑا ہوا تھا اور شاید اس پتھر سے اس کا بازو لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے بہت درد ہو رہا تھا اور اپنا بازو ہوا میں اٹھا کر چل رہا تھا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے کہا کہ میں بہت دور آ گئی ہوں، اس کو بھی چوٹ لگ گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ ابھی میں پریشان تھی کہ میں نے ایک لڑکے کو دیکھا جو ہماری طرح یہاں کا رہنے والا لگتا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ اس کو چوٹ لگ گئی ہے اور مجھے واپس جانا ہے، لیکن میں بہت دور آ گئی ہوں، بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ اس نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں اپنا نام اجنبی لوگوں کو نہیں بتاتی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اجنبی تھوڑی ہوں، میں تو اسی علاقے کا ہوں۔ میں نے کہا کہ پھر بھی میں تمہیں تو نہیں جانتی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ دوستی کرنے کے لیے شاید مجھے تمہاری مدد کرنی پڑے گی۔ اس بات پر میں تھوڑی حیران ہوئی اور سوچنے لگی کہ بھلا میں کیوں اس سے دوستی کروں گی۔ پھر اس نے اس کے بچے کے پاؤں پر کپڑا باندھ دیا اور اسے پیار سے سہلانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد بکری کا بچہ اس قابل ہو گیا کہ وہ خود چل پھر سکتا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہوا۔ اس نے کہا کہ بکریاں پالی ہیں میں نے، کسی دور میں بہت ساری بکریوں کا خیال رکھتا تھا میں، مجھے بھی پتہ ہے کہ کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ خیر آؤ میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ میں نے اس بکری کے بچے کو اپنے ساتھ لیا اور آہستہ آہستہ واپس آ گئی، مگر میرا باقی ریوڑ ایک جگہ پر ہی بیٹھا تھا۔ وہ لڑکا زیادہ ہی سمجھدار بننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ کس سے کس طرح بات کرنی ہے۔ میں کوئی بیوقوف لڑکی نہیں تھی۔ ویسے ایک بات کافی عجیب تھی، ہمارے گاؤں میں میری عمر کی لڑکیوں کی شادی ہو جاتی تھی اور
ابھی تک میری شادی کی تو گھر میں کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ جب میں دیکھتی کہ لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، ان کو نئے کپڑے ملتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، تو میرا بھی دل کرتا، لیکن میری ماں تو گھر میں بھی بات نہیں کرتی تھی۔ آج میں گھر دیر سے آئی تو میری ماں بہت پریشان ہو گئی۔ اگر میں کبھی تھوڑا بھی دیر سے آتی تو میری ماں ایسے پریشان ہو جاتی کہ جیسے میں اس دنیا میں ہی نہیں ہوں اور کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی، لیکن اس لڑکے کے بارے میں نہیں بتایا۔ میرا فراک بھی ایک سائڈ سے پھٹا ہوا تھا۔ امی نے کہا کہ یہ کیسے ہوا؟ کیا یہ بھاگتے ہوئے کسی جاڑی سے لگ گیا ہوگا، اسی لیے پھٹ گیا ہوگا؟ میری ماں کا کہنا تھا کہ یہ تو بالکل نیا تھا اور تجھے منع بھی کیا تھا کہ اس کو ابھی نہیں پہننا۔ مشکل سے تیرے لیے نئے کپڑے بناتی ہوں، اب میں تیرا جوڑا نہیں بناؤں گی۔ کل تیری سہیلی کی شادی ہے نا، وہاں پر بھی یہ پھٹا ہوا سوٹ پہن کر جانا۔ اس بات پر تو میں بھی پریشان ہو گئی، کیونکہ میرے پاس واقعی زیادہ کپڑے نہیں ہوتے تھے اور یہ جوڑا میری ماں نے میری سہیلی کی شادی میں جانے کے لیے بہت اصرار پر بنایا تھا، لیکن اب یہ پھٹ گیا تھا اور اتنا پھٹ گیا کہ صاف نظر آ رہا تھا، لیکن اس پر میرا تو خیال ہی نہیں گیا۔ اس طرح امی بھی غصہ ہو گئی تھی، وہ روز روز کہاں سے اتنے پیسے لاتی۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں جاؤں گی نہیں، جبکہ میری پکی سہیلی کی شادی تھی، مجھے تو سب سے پہلے جانا تھا۔ رات کو کپڑے بدل کر ایک طرف رکھ دیے اور ساری رات یہ سوچ کر روتی رہی کہ سب جائیں گے پر میں نہیں جا پاؤں گی۔ ویسے بھی اس گاؤں میں کرنے کو کچھ نہیں تھا، شادی ہی ہوتی تھی جس پر ہم لوگ ایک دوسرے سے ہنس بول لیتے، تھوڑا ناچ گانا کر لیتے۔ ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے آپ کو خوشی ملے۔ میں صبح آرام سے ہی جاگ گئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے شادی پر نہیں جانا۔ میری ماں نے بھی مجھے نہیں کہا کہ شادی میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن جب میں منہ دھو کر کمرے میں آئی تو میرے اس سوٹ کے اوپر روشنی پڑ رہی تھی۔ کھڑکی سے آنے والی روشنی میں نے اس سوٹ کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی، وہ تو بالکل بھی پھٹا ہوا نہیں تھا۔ ایک پل کو میں نے سوچا کہ شاید میری ماں نے اس کو سل دیا ہے، لیکن اس کے اوپر تو سلائی کا کوئی نشان نہیں تھا، ایسے لگتا تھا کہ یہ کبھی پھٹا ہی نہیں ہے۔ میں تو بہت حیران تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہوا، لیکن میں نے جلدی سے اس کو پہنا اور تیار ہو کر سہیلی کی شادی میں چلی گئی۔ وہاں پر میری سہیلی کی ایک کزن نے کہا کہ تمہاری شادی کب ہوگی؟ تو میری دوست نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ سلونی سے اس طرح کی باتیں مت کرو۔ میں اس سے یہ نہیں پوچھ سکی کہ اس نے ایسا کیوں کہا، لیکن وہ اپنے گھر کو رخصت ہو گئی۔ اب اس گاؤں میں ایک میں ہی ایسے جوان لڑکی رہ گئی تھی جس کی اب تک شادی نہیں ہوئی تھی، باقی لڑکیاں یا تو مجھ سے چھوٹی تھی یا پھر سب کی شادی ہو چکی تھی۔ میں گھر آئی تو میں نے امی سے کہا کہ میری شادی کب کروائیں گی؟ امی نے کہا کہ شرم نہیں آتی اپنی زبان سے یہ بات کہتے ہوئے؟ میں نے کہا کہ اس میں شرمانے کی کیا بات ہے، میں ہی رہ گئی ہوں، باقی تو سب کی شادی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں یا کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، کیونکہ اب تو لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ میری ماں نے کہا کہ لوگوں کو تو عادت ہوتی ہے بات کرنے کی، لیکن میں تیری شادی نہیں کرواؤں گی، تو ہی میری اولاد ہے، تو ہی میرا سہارا ہے، میں تجھے اپنی آنکھوں سے دور نہیں کر سکتی۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی کہ دنیا میں سب کی شادی ہوتی ہے، ماں باپ تو اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی اپنی اولاد کو ایسے گھر بٹھا کر نہیں رکھتا۔ آج میں بہت اداس تھی، پہاڑ پر بیٹھی تھی، بکریاں اپنے کھانے پینے میں مصروف تھی اور میں ایک پھول کو لیے اس کی پتیوں کو توڑ رہی تھی جب اچانک سے مجھے وہی لڑکا نظر آیا۔ کہنے لگا کہ آج تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب ہے، تم کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، میں تمہارا پیچھا نہیں کر رہا، دراصل میں یہیں پر رہتا ہوں، تم اداس بیٹھی تھی تو میں یہاں پر آ گیا۔ کبھی کبھی انسان کسی غیر کو اپنے دل کی بات بتا دیتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ میں نے اس کو کہہ دیا کہ میں اپنی امی کی وجہ سے پریشان ہوں، کیونکہ وہ میری شادی نہیں کرواتی۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ تمہیں شادی کرنے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ میں نے کہا کہ بات شوق کی نہیں ہے، دیکھو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، شادی ہوگی تو مجھے نئے کپڑے، جوتے اور نہ جانے کیا کچھ ملے گا، سب میری عزت کریں گے، شہزادیوں کی طرح پیش آئیں گے میرے ساتھ، مجھے بھی وہ سب محسوس کرنا ہے، اور میری شادی تو سب کی ہوتی ہے، آخر میں شادی ہی کرنی ہے، تو کون سا ہم پڑھے لکھے جو شہر جا کر نوکری کریں گے۔ اس نے کہا کہ
तुम्हें नए जोड़े अच्छे लगते हैं। मैंने कहा कि उस नए जोड़े तो सबको अच्छे लगते हैं। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने कहा कि मेरा नाम महमूद है। मैंने कहा कि तुम्हारी बकरियां कहाँ हैं, क्योंकि इन पहाड़ों के लोग अपनी बकरियों को खाना खिलाने के लिए यहाँ ही आते थे। उनका चारा नहीं खरीद सकते थे, इसीलिए दरख्तों पर जो भी लगा होता या पहाड़ों पर जो घास वगैरह होती वही इन बकरियों की भी खुराक थी। इस काम में बहुत वक्त लगता था, क्योंकि बकरियां 3 से 4 घंटे तक खाने पीने में मसरूफ़ रहती। शुरू में तो मुझे ये पहाड़ी इलाका बहुत खूबसूरत लगता था, लेकिन अब मैं उसके कोने कोने से वाकिफ़ हो गई थी, इसलिए बस एक जगह पर बैठ जाती। और आज तो मेरा दिल बहुत उदास था। मैं बहुत दूर निकल गई थी। उसने कहा कि तुम्हें दूर से देखा तो यहाँ आ गया। मैंने कहा कि तुम जाओ अपनी बकरियों के पास, नहीं तो उनको कोई चुरा कर ले जाएगा। इस बात पर भी वो हंसने लगा। उसने कहा कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी पसंद का रंग कौन सा है। मैंने कहा कि तुम जानकर क्या करोगे। उसने कहा कि सिर्फ सवाल ही तो पूछ रहा हूँ, बताओगी तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा कि मुझे आसमानी रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो आसमान कितना खूबसूरत होता है। मैं भी उससे बात कर ही रही थी कि दूर से मुझे मेरे मामू की आवाज़ आई कि चलो शाम हो रही है। ये देखकर तो मैं घबरा गई कि मेरे मामू ने मुझे इस लड़के के साथ देख लिया तो अब ना जाने क्या कुछ बोलेंगे। मैंने उससे कहा कि आज तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ेगी, दोबारा मेरे पास कभी मत आना। मैं भागकर अपने मामू के पास आई। मैंने कहा कि मामू, दरअसल मैं अकेली बैठी थी। वो अभी मैं बोल ही रही थी कि मेरे मामू ने कहा कि वही तो मैं कह रहा हूँ कि अकेली क्यों बैठी थी, इतनी शाम होने वाली है, चल बकरियों को लेकर वापस चलते हैं। मामू ने तो मुझे थोड़े से फासले से ही देखा था, यानी कि उनको वो लड़का भी नज़र आया होगा, लेकिन उन्होंने मुझे उसके बारे में कोई सवाल नहीं किया, जबकि मेरे मामू इस मामले में बहुत ज़्यादा सख्त थे। उनकी अपनी भी 2 बेटियां थीं, जिनकी शादी उन्होंने बहुत ही कम उम्र में करवा दी, लेकिन मेरे पास मेरे बारे में वो बिल्कुल परेशान नहीं होते थे। मैं यही सोचती थी कि शायद वो यही सोचते होंगे कि ये कौन सा मेरी अपनी बेटी है, लेकिन मेरा ख्याल तो करते थे, हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे, पर फिर शादी के मामले में बात क्यों नहीं करते थे। मैं वापस घर आ गई और देखा तो माँ मेरा वही वाला सूट बैठकर सिल रही थी। मैंने कहा कि इसको क्यों सी रही हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने ये लफ्ज़ बोला ही था कि देखा वो सूट ठीक नहीं था, बल्कि वैसे ही फटा हुआ था। मेरी माँ उसको सीने की कोशिश कर रही थी। मैं खामोश हो गई। मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। पहले ये सूट अचानक से फट गया और फिर अचानक से सिल भी गया, अब दोबारा से फट गया। मेरी माँ ने देखा तो ये फिर से ख़राब था। मैंने अपने अल्फाज मुंह में ही रोक लिए। मेरी माँ ने कहा कि तू कुछ कह रही थी, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रही थी। जब से मैं उस लड़के से मिली थी मेरे साथ कुछ अजीब व गरीब किस्म की हरकतें हो रही थी। उस सूट की बात तो मुझे वैसे ही समझ नहीं आ रही थी, और आज मामू ने मुझे उसके साथ देखा, लेकिन फिर भी नहीं बुलाया। वो कहता था कि मैं अपनी बकरियों को पहाड़ पर लेकर आया हूँ, लेकिन उसके साथ कोई बकरी नहीं होती थी। अभी उसी का इंतज़ार था कि वो किसी दिन मुझे मिल जाए और मैं उससे पूछूं कि वो कौन है, कहाँ रहता है, ज़रा अपने बारे में बताए तो सही, कहीं ये कोई अजनबी तो नहीं था। 2 दिन बाद वो मुझे फिर से नज़र आया। इस दफ़ा भी वो अजीब सी हालत में था। उसे देखकर अजीब सी कैफियत होती। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, मेरी ही उम्र का था और मुझे बहुत गौर से देखता रहता। उसके हाथ में एक जोड़ा था जो उसने मुझे दिया था और कहा कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। यह आसमानी रंग का इतना खूबसूरत जोड़ा था कि इतना खूबसूरत सूट तो यहाँ की लड़कियाँ अपनी शादी पर भी नहीं पहनती थी। उस सूट को देखकर तो मेरा दिल खुशी से निहाल हो गया, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं उससे ये नहीं ले सकती, और वो ये क्यों लाया है तोहफा मेरे लिए। अगर मेरी माँ ने मुझसे सवाल किया तो मैं क्या कहूँगी। मेरी तो कोई दोस्त भी नहीं है इस गांव में कि मैं झूठ बोल दूँ कि किसी दोस्त ने दिया है। उसका कहना था कि तुम ये सूट बिला झिझक पहनो, किसी को भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, कोई तुमसे सवाल नहीं करेगा। मैंने कहा कि ऐसे कैसे कोई सवाल नहीं करेगा, क्या लोगों को ये सूट नज़र नहीं आएगा। इसकी बात पर वो हंसने लगा और
میرے دماغ میں دوسری بات آنے لگی کہ وہ سوٹ مجھے ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا تھا، لیکن اگلے دن میری ماں اس کو سل رہی تھی۔ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تھی۔ میں نے کہا کہ تم کون ہو، کہاں پر رہتے ہو، تمہاری بکریاں کہاں پر ہیں؟ اس کا کہنا تھا کہ میں تم سے سچ نہیں بول سکتا، تم بار بار سوال کرو گی تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، اور میں تم سے جھوٹ بولنا نہیں چاہتا، اسی لیے تم مجھے مجبور نہ کرو۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ مجھے تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ اب اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے، یہی پہاڑوں میں رہتا ہے۔ مجھے دیکھا تو میرے حسن کا دیوانہ ہو گیا اور انسانی روپ لے کر میرے سامنے آ گیا۔ میں اس سے اتنا زیادہ ڈر گئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو اس نے میرا سر بازو پر رکھا ہوا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے کہا مجھے لگا کہ تم کوئی اجنبی ہو، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ تم تو انسان بھی نہیں ہو۔ اس نے کہا کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اسی لیے میں بار بار نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے پاس آ جاتا ہوں، میں تم سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ اگر میری ٹولی کو پتہ چلا کہ میں اس طرح کی کوئی حرکت کر رہا ہوں تو میرے لیے بھی مشکل ہو جائے گی، لیکن کیا کروں، دل پر قابو نہیں رہتا۔ میں نے کہا کہ دل تمہارا ہے، اس پر قابو خود رکھو اور آئندہ میرے پاس مت آنا۔ میں کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گی، لیکن مجھے تم سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تم انسان نہیں ہو، جن زادے ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تبھی اس دن تم ماموں کو دکھائی نہیں دیے، نہیں تو ماموں نے تو اسی دن مجھ سے سوال پوچھ کر مجھے جان سے مار دینا تھا۔ تم آئندہ مجھے کبھی نظر مت آنا۔ میں وہاں سے بھاگ اٹھی اور گھر آ گئی۔ ساری رات اس بارے میں سوچتی رہی۔ اس نے میری اتنی تعریف کی کہ جتنی آج تک کسی نے نہیں کی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں بھی خوبصورت ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اسی کے بارے میں بار بار سوچ رہی تھی۔ بار بار اس کی صورت میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ میرا دل اس کی طرف مائل ہوتا جا رہا تھا، اور یہ اچھی بات نہیں تھی۔ میرے ماں باپ نے محبت کی شادی کی تھی تو پھر کیا ملا ان کو؟ ساری زندگی ان کے اپنے خاندان والے ہی ان سے ناراض رہے، ان کو بد دعائیں دیتے رہے، ان کو نظر لگاتے رہے۔ میری دادی نے تو یہاں تک کہا تھا کہ کبھی بھی خوش نہیں رہو گے۔ پھر میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے اور میری ماں کو انہوں نے گھر سے نکال دیا۔ یہاں پر شادی کا کیا جواز تھا؟ وہ ایک جن زادہ تھا اور میں آدم زادی۔ ہماری شادی نہیں ہو سکتی تھی، یہ بات تو میں جانتی تھی۔ جب اس راہ پر آگے منزل ہی نہیں تھی تو جانے کا کیا فائدہ؟ میں اس کو ایک نظر محبت کی دیتی، وہ میرا دیوانہ ہو جاتا۔ میں ایک بار محبت کی بات کرتی، وہ میرے پیچھے پیچھے آ جاتا، لیکن میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے تو کسی انسان سے بھی دل لگانے کی اجازت نہیں تھی، اور یہاں تو میرے سامنے ایک اور ہی مخلوق تھی۔ وہ بھی تو کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے بھی مسئلہ بنے گا۔ پھر مجھے ایسی کہانی لکھنے کا کیا شوق تھا جس کا انجام ہی نہیں ہونے والا۔ کہتے ہیں کہ کسی سے محبت ہو جانا اس سے زیادہ یہ خطرناک ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے محبت کرے۔ جب آپ کے دل کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو پھر آپ کو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ میں بار بار اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کو کہا تھا کہ دوبارہ میرے پاس مت آنا، لیکن اسی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتی میں جہاں پر وہ ہمیشہ مجھے ملتا تھا، اور آس پاس دیکھنے لگ جاتی۔ شاید وہ میری بات پر غصہ ہو گیا تھا، جو 3-4 دن تک تو مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ میرا دھیان صرف اس کی طرف لگا ہوا تھا۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ میری ماں نے بھی یہ بات محسوس کر لی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ تم آج کل کہاں غائب رہتی ہو؟ تمہارا دماغ یہاں نہیں ہے، کوئی پریشانی ہے تمہیں؟ میرے ماموں کی بیٹی کی شادی ہو چکی تھی، اور وہ جب ہم سے ملنے کے لیے آئی تو اس کی گود میں پیارا بیٹا تھا جس کو میں بار بار اٹھا رہی تھی۔ میری ماں بھی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میری شادی ہو جائے، میرے بھی بچے ہیں۔ ہم پہاڑ پر رہنے والے لوگ تھے اور ہمارے یہی خواب ہوتے تھے۔ اس سے زیادہ ہمارا کوئی خواب ہو بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ہمیں دنیا کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں لوگ کیا کچھ کرتے ہیں۔ ہمارا تو یہی خواب تھا کہ ہماری شادی کسی اچھے انسان سے ہو جائے، ہمارے بچے ہوں، ہمارا اپنا گھر ہو۔ ہماری خوشیاں تو یہیں تک تھی، اس سے زیادہ میں نے کبھی کچھ نہیں چاہا، لیکن ابھی تک مجھے یہی نہیں ملا تھا۔ پھر اسی رات میں نے اپنی امی اور ماموں کو بات کرتے سنا۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا سوچتی رہتی ہے، اور اس گاؤں کی وہ سب سے خوبصورت لڑکی ہے،
उसे तो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़का मिल सकता है, लेकिन अगर गांव वालों को ये बात पता न होती तब, जब मेरे मामू ने बड़ी हसरत से ये बात कही थी। और मेरी अम्मी का कहना था कि फिर ये तो धोखा देने वाली बात हुई। हम कैसे किसी को ऐसा धोखा दे सकते हैं? किसी की औलाद के साथ ऐसे कैसे कर सकते थे? 4 दिन की खुशी के बाद फिर दुख, ये भी भला कोई जिंदगी है? हम सलोनी की शादी कभी नहीं करवा सकते, लेकिन शायद अब हमें उसे ये बात बता देनी चाहिए, नहीं तो वो ये सोचेगी कि हम लोग खुदगर्ज हैं। मैं उसकी नज़रों में बुरा नहीं बनना चाहती। उसका बाप इस दुनिया में नहीं है। अगर वो ये सोचने लगी कि उसकी माँ अपनी किसी वजह से उसकी शादी नहीं करवा रही और खुदगर्ज हो रही है, तो वो मुझसे ही नफरत करने लगेगी। बाप का साया सर पर नहीं है, माँ को भी दुश्मन समझेगी, तो फिर कैसे इस दुनिया में रहेगी? मेरे मामू का कहना था कि तुम ठीक कहती हो, हमें उसे ये बात बता देनी चाहिए। पर वो इस बात पर यकीन कर लेगी? कहीं वो ये तो नहीं समझेगी कि हम भी झूठ बोल रहे हैं? मेरे मामू का कहना था कि नहीं, वो बहुत अच्छी बच्ची है, वो ज़रूर इस बात को समझेगी, वरना उसकी शादी ना करवा कर हमें क्या फ़ायदा होगा। पता नहीं वो लोग क्या बात कर रहे थे। मैंने पूरी बात तो सुनी, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आया। मैं सारी रात जागती रही। अगले दिन मैंने कहा कि आज रात तुमसे कुछ बड़ी ज़रूरी बात करनी है मुझे भी तो रात का इंतज़ार था। महमूद ने तो दिल पर ही बात ले ली थी, दोबारा कभी नज़र ही नहीं आया। मुझे इतना भी क्या गुस्सा कि कम से कम एक दूसरे को दूर से देख तो सकते थे, लेकिन ये भी तो एक अजीब बात ही थी। फिर भी दिल तो दिल होता है, इस तरह की अजीब बातों को मांगता है, महसूस करना चाहता है। ये जानता है कि इसका कोई अपना नहीं है, फिर भी उसे दूर से देखकर खुश होना चाहता है। लेकिन महमूद ने तो मेरी बात को इतना संजीदा ले लिया कि मुझे अब तक दोबारा नज़र नहीं आया। जबकि जिस तरह से अपनी मोहब्बत का वो इजहार कर रहा था, मुझे लगा कि शायद वो दोबारा मेरे सामने ज़रूर आएगा। रात हुई तो अम्मी और मामू ने मुझे अपने सामने बिठाया और कहा कि यही सोचती होगी ना तू, अभी तक तेरी शादी क्यों नहीं करवा देते हम? तुझे एक बड़ी ही ज़रूरी बात बतानी है। तुझे याद है कि मैं तुझे एक कहानी सुनाती थी कि जब तू 1 साल की थी तो तू अचानक से गायब हो गई थी। पूरी रात गुजरने के बाद अगले दिन शाम को हमें वापस मिल गई थी। मैंने कहा कि हाँ, ये कहानी आपने मुझे कई दफ़ा सुनाई है, लेकिन आपने ये भी बताया था कि मुझे जो भी उठा कर ले गया था वो मुझे वापस करके गया था, और वो कौन था यह आज तक आपको नहीं पता चला। मेरी माँ ने कहा कि हाँ, यही बताया था, लेकिन हम जानते थे कि वो कौन था। तेरे नाना उस वक्त हयात थे, वही तुझे तलाश करने के लिए गए थे और उनको वो शख्स मिल गया था जो तुझे उठा कर ले गया था। वो एक जिनज़ादा था जिसको तू पसंद आ गई थी। वो तुझे अपने पास रखना चाहता था क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन मेरे नाना ने मिन्नत की कि अगर तुमने इसको अपने पास रख लिया तो मेरी बेटी मर जाएगी, और इस वादे के साथ तुझे वापस लेकर आए थे कि हम तुझे कभी भी इस गांव से दूर नहीं भेजेंगे, कभी भी तेरी किसी के साथ शादी नहीं करेंगे, और अगर हमने तेरी शादी किसी के साथ की तो वो फिर से तुझे उठा कर ले जाएगा, और जिससे तेरी शादी होगी वो भी इस दुनिया में नहीं रहेगा। यही उसकी शर्त थी जिसके बाद उसने तुझे वापस किया था, नहीं तो वो तुझे अपनी बेटी बनाकर हमेशा अपने साथ रखना चाहता था, अपनी दुनिया में अपने साथ ले जाना चाहता था। अगर तब हम उसकी बात नहीं मानते तो आज तुम हमारे पास नहीं होती। इसीलिए हम कभी भी तेरी शादी नहीं कर सकते, नहीं तो तेरे शोहर की ज़िंदगी को भी खतरा होगा और वो हम पर भी गुस्सा करेगा। हमने वादा किया है तो तोड़ तो नहीं सकते। मैं ये सुनकर हैरान परेशान रह गई कि मुझे कोई जिनज़ादा उठा कर ले गया था और मेरे माँ बाप ने उसके साथ ये सौदा किया था। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही थी। अगर मैं कभी महमूद से मिली ना होती तो शायद मुझे ये बात अजीब लगती, लेकिन महमूद भी तो एक हकीकत था। इस तरह ये भी हकीकत हो सकती है। मैंने अपनी माँ को हैरान होकर देखा। वो भी हैरान इस बात पर हो रही थी कि मुझे ज़्यादा हैरानगी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं इससे पहले महमूद को देख चुकी थी और मुझे यकीन था कि हमारी दुनिया में वो लोग भी हमारे साथ रहते हैं। मैंने अपनी माँ को कहा कि अगर ऐसा है तो ठीक है, आप लोगों ने जो मेरे लिए इस वक्त बेहतर समझा वो ही किया, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं, लेकिन क्या वो जिनज़ादा कहीं आस पास है? तो मेरी माँ ने कहा कि उसने कहा था कि वो हमेशा मुझ पर नज़र रखेगा, अकेला नहीं छोड़ेगा।
वो तुझे अपनी बेटी समझता है, इसीलिए उसने कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वो तुझे किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। उसके जज्बात तेरे साथ जुड़ गए। ये तो उसकी मेहरबानी है कि वो तुझे अपनी दुनिया में नहीं लेकर गया, उठा कर नहीं ले गया, नहीं तो वो ये भी कर जाता। मुझे इस बात से बहुत डर लगने लगा कि हर वक्त मुझे कोई देख रहा होता है, मेरे आसपास होता है। मुझे पता भी नहीं था। मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि वो अच्छा आदमी है या बुरा। अम्मी ने कहा कि हमें ये तो नहीं पता कि वो अच्छा है या बुरा, लेकिन उसने आज तक तेरे साथ ना तो कभी कुछ बुरा किया, ना ही कुछ बुरा होने दिया, इसीलिए तेरे लिए तो अच्छा ही है। लेकिन हर उस इंसान के लिए बुरा है जो तुझे उससे और इस गांव से दूर ले जाने की कोशिश करे। इसीलिए बेटा, तेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरने वाली है। हमें अफसोस है, लेकिन कम से कम इस तरह तू जिंदा और हमारे सामने तो रहेगी। उस वक्त जो समझ आया हमने वही किया। मेरी माँ ने रोना शुरू कर दिया। कहने लगी कि किसका ख्वाब नहीं होता कि वो अपनी औलाद की शादी करे, अपनी औलाद के बच्चे देखे, लेकिन हम मजबूर हैं। मैंने अपनी अम्मी को तसल्ली दी और कहा कि कोई बात नहीं, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अपनी अम्मी को तो मैंने तसल्ली ही देनी थी, जबकि ये बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। मेरे दिल में जो आखिरी उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई थी। इसका मतलब कि सारी ज़िंदगी मेरी लोगों के ताने सुनते ही गुजरनी थी, क्योंकि लोगों को इस बारे में पता नहीं था। अम्मी का कहना था कि इस बारे में तुम्हारे मामू और तुम्हारे बाप के अलावा किसी को भी कुछ नहीं पता। तुम्हारा बाप तो इस दुनिया से चला गया और अब ये बात तुम्हें बताई है, तुम भी किसी को मत बताना। एक दिन मैं पहाड़ पर उसी जगह बैठी थी जहाँ पर मैं अक्सर बैठा करती थी और महमूद आ जाता था। मैं उसे याद कर रही थी, इस बात पर रो रही थी, परेशान हो रही थी, क्योंकि एक तरह से तो देखा जाए तो मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था। मैं सारी ज़िंदगी यही करने वाली थी जो अभी कर रही थी। उम्मीद के सहारे तो इंसान ज़िंदा होता है। उम्मीद यही होती है कि उसकी यही सोचकर खुशी होती है कि शादी के बाद ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी बदलने वाली नहीं थी। इसका मतलब मेरे पास उम्मीद नहीं थी, और जब इंसान के पास उम्मीद नहीं होती तो वो बहुत मायूस हो जाता है। अचानक से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मुझे यकीन था कि वो मामू बिल्कुल भी नहीं थे, शायद महमूद ही था, लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो कोई और इंसान था, एक बूढ़ा आदमी जिसने बहुत ही पुराने और फटे हुए कपड़े पहने थे। उसका कद बहुत लंबा था और मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। मैं डर के मारे पीछे हट गई। मैंने कहा कि कौन हो तुम? उसने कहा कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। मैं और भी डरने लगी। उसने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हें तुम्हारी माँ ने सब कुछ बता दिया ना, इसीलिए तुम्हारे सामने आया हूँ। वो बोलता जा रहा था, पूछ रहा था मुझसे कि मैं कैसी हूँ, मुझे डर तो नहीं लग रहा। मुझे डरना नहीं चाहिए, वो मेरा दोस्त है, मेरा ख्याल रखेगा, लेकिन मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आ रही थी। मेरी ज़ुबान साथ नहीं दे रही थी। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से चला गया और मैं सोचती रह गई कि मुझे उसे कुछ न कुछ तो कहना चाहिए था, लेकिन मैं बोल नहीं पाई। अगले दिन मैं उस जगह पर नहीं बैठी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो फिर से वहाँ आ जाए। लेकिन आज अचानक से मेरी आंखों पर किसी ने हाथ रखा और दूसरा हाथ मुंह पर रखकर मुझे एक तरफ खींचा। मैं बुरी तरह से डर गई, पर जब पलट कर देखा तो वो महमूद था। उसे देखकर मेरी जान में ऐसे जान आई जैसे कोई अपना आ गया है, और अब मुझे कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरी हिफाजत करेगा। मैंने उसको देखा तो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकी और उसे कहने लगी कि मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, कहाँ गायब हो गए थे तुम, मिलने के लिए नहीं आ सकते थे? उसने कहा कि तुमने मुझे मना किया था। मैंने कहा कि मैंने तो वैसे ही कह दिया था, तुम मेरी बातों पर इतना यकीन क्यों करते हो? मैंने तुम्हें हुक्म थोड़ी दिया था जो तुम संजीदा ही हो गए। और तुम्हें पता है, उसने कहा कि मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे पहले से ही पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो कौन सा जिनज़ादा है। फिर आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुमसे पहले भी उसने इसी तरह एक आदमजाद लड़की से दिल लगा लिया था। तब वो जवान होता था और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। उसको उसके घर से उठा कर ले गया था। तुम्हारे बारे में उसके जज्बात क्या हैं
یہ مجھے نہیں پتا۔ بظاہر تو یہی ظاہر کر رہا ہے کہ وہ تمہیں اپنی بیٹی سمجھتا ہے، لیکن تمہیں اگر بیٹی سمجھتا تو پھر تمہاری شادی کیوں نہیں ہونے دیتا؟ میں نے کہا کہ میں پہلے ہی بہت ڈری ہوں، مجھے اور مت ڈراؤ۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کہاں پھنس گئی ہوں، میری قسمت میں کیا لکھا تھا۔ اس نے کہا کہ ہمیں اس کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ تمہارے ماں باپ، تمہارے ماموں، تمہاری ماں ڈری ہوئی ہے، لیکن انہیں اس کی بات بالکل نہیں ماننی چاہیے۔ ہمارے بھی کچھ اصول ہیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں، ان اصولوں کو کبھی وہ نہیں توڑے گا۔ اگر تمہاری شادی کسی انسان سے ہوگی تو شاید وہ اس کی جان لے لے، یہ کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے، لیکن اگر تمہاری شادی کسی جن زادے سے ہوئی تو وہ تمہارا یا اس جن زادے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی، تم تو کہتے ہو کہ تمہارے لیے یہ مشکل ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ اگر تمہارے ساتھ یہ سارا مسئلہ نہیں ہوتا تو میں شادی کی بات کبھی بھی نہیں کرتا، لیکن کسی انسان سے تمہاری شادی ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر تمہارے لیے تو میں ہی بہتر ہوں۔ اس بات پر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں خوش ہو جاؤں یا پھر پریشان ہو جاؤں۔ اس نے کہا کہ تمہیں یہ بات ماں سے کرنی ہوگی، ان کو میرے بارے میں بتانا ہوگا، باقی سب میں خود سنبھالوں گا۔ مجھے یہ بات عجیب لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں اپنی امی سے یہ بات نہیں کر سکتی، نہیں تو وہ یہی سمجھے گی کہ اس کو صرف اپنی زندگی کی پڑی ہے اور شادی کرنے کے لیے اتنی پاگل ہو چکی ہے کہ کسی سے بھی شادی کو تیار ہے۔ محمود کا کہنا تھا کہ تمہیں یہ بات کرنی ہوگی، نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی اور تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ اچھا نہیں ہے۔ اگر تم نے اس کی بات نہیں مانی تو ساری زندگی تمہاری ایسے ہی گزر جائے گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس میں تمہارا کیا فائدہ ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ تمہاری زندگی برباد کرنا چاہتا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ میری اتنی عمر بھی نہیں تھی، اس ٹائم میں اتنی جلدی کوئی فیصلہ کیسے کر سکتی تھی؟ اور محمود کا کہنا تھا کہ مجھے جلدی کرنی ہوگی کیونکہ اب وہ میرے سامنے آ گیا ہے، وہ کبھی بھی میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ مجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھتا، اپنا حق سمجھتا ہے، اور وہ کسی بھی طرح حق استعمال کر سکتا ہے۔ بہت زیادہ میں پریشان تھی۔ محمود بھی مجھے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میں بات کروں۔ میں گھر آئی اور امی سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہو سکا۔ اگلے دن جب میں نے محمود کو کہا کہ میں نے بات نہیں کی تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ تم کتنی ڈرپوک ہو، تمہیں تو یہ بات کر لینی چاہیے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس نے مجھے عجیب طرح سے ڈانٹا، جس طرح سے آج تک کسی نے بات نہیں کی تھی۔ بابا تو تبھی اس دنیا سے چلے گئے تھے جب میں بہت چھوٹی تھی، اور ماموں نے بھی کبھی کوئی بات نہیں کی۔ یہ سوچ کر کہ میں یہ نہ سوچوں کہ میرا باپ نہیں ہے تو مجھے بلا وجہ ڈانٹا جا رہا ہے۔ اور امی بھی بہت پیار سے رکھتی، تھوڑی پابندیاں لگاتی، لیکن اس طرح سے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ تم کون ہو مجھ سے اس طرح سے بات کرنے والے؟ جب اس نے دیکھا کہ مجھے غصہ آ رہا ہے تو وہ فوراً نارمل ہو گیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے مجھ سے تھوڑے ہی وقت میں محبت کے اتنے سارے دعوے کر دیے کہ جو کوئی بھی لڑکی سننا چاہتی ہوگی وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا، اور میرا ہاتھ بھی نہیں چھوڑ رہا تھا کہ بس تم کسی طرح سے بات کرو، پھر میری ہو جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، شادی کر لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں محمود کی بات مان گئی اور میں نے کہا کہ گھر والوں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب شادی ہو جائے گی تو وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے بھی تو اتنے سال تک مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، اگر میں یہ بات کچھ دن چھپا لوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ اس نے کہا کہ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، مجھے لگا کہ تم اس کام کے لیے نہیں مانو گی، اسی لیے یہ سب کچھ کہہ رہا تھا۔ ہم لوگ کل ہی نکاح کریں گے۔ ہم ایک مسجد میں چلے گئے جو یہاں سے کافی دور تھی، کیونکہ اس علاقے کے سارے لوگ مجھے جانتے تھے۔ میں نے نقاب کر لیا کہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ جیسے ہی ہم لوگ ایک دوسرے سے نکاح کرنے لگے، ایک بوڑھا آ گیا اور مجھے زبردستی وہاں سے لے گیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ آج میرے ساتھ ضرور کچھ برا کرے گا، اس کو غصہ آ گیا ہوگا تو یہ آج مجھے نہیں چھوڑے گا۔ میں بار بار محمود کو پکار رہی تھی، اس کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن اس کی طاقت کی وجہ سے میں محمود کے پاس نہیں جا پا رہی تھی۔ وہ بھی ہمارے قریب نہیں آ رہا تھا، وہ میرے سامنے کھڑا تھا، میں اس کو مدد کے لیے بلا رہی تھی لیکن وہ پاس نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیوں ڈر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ بچاؤ مجھے، تم نے تو کہا تھا کہ میری حفاظت کرو گے، اب تم میرے پاس کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ میں حیران تھی کہ وہ میری مدد کیوں نہیں کر رہا۔ یہ تو ایک بوڑھا جن زادہ تھا اور محمود تو جوان تھا۔
وہ مجھے بچا سکتا تھا لیکن وہ میرے قریب نہیں آ رہا تھا۔ اس بوڑھے نے کہا کہ یہ تمہیں کبھی نہیں بچا سکتا کیونکہ یہ تمہیں بچانے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ مجھے وہاں سے دور لے کے اور اسی پہاڑ پر لے آیا۔ میں نے کہا کہ اب تم کیا کرو گے؟ میری جان لوگے؟ اس نے کہا کہ میں کبھی بھی تمہاری جان نہیں لوں گا کیونکہ میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں پہلے دن سے ہی، اور یہ ہے جو تمہاری جان لینا چاہتا ہے، تمہیں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں سمجھی نہیں، مجھے یہ بات عجیب لگ رہی تھی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ جو تمہیں اٹھا کر لے گیا تھا وہ میں نہیں تھا، وہ ابھی بھی تمہارے پیچھے پڑا ہے، اسے تم سے محبت نہیں ہے، وہ تمہیں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے تمہیں اغوا کیا تھا اور میں نے تمہیں بچایا تھا۔ اس کے بعد تمہارے ماں باپ ڈر نہیں جائیں اسی لیے میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میں اسے لے کر گیا تھا اور پھر تمہیں اپنی بیٹی بنانا چاہتا تھا۔ میں خود منظر پر آ گیا کہ وہ پریشان نہ ہوں اور یہاں سے کہیں دور نہ نکل جائیں۔ اگر وہ یہاں سے بھاگ جاتے تو پھر اس کے لیے تمہارے پاس آنا بہت ہی زیادہ آسان ہو جاتا، اور اسی نے تمہارے اوپر عمل بھی کیا ہے کہ تمہاری جس سے بھی شادی ہوگی وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، کیونکہ یہ خود تمہیں استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن اتنے سال تک یہ تم سے دور رہا کیونکہ میں اس کے سامنے کھڑا تھا، میں تمہاری ڈھال بنا ہوا تھا۔ اگر میں نہیں ہوتا تو یہ اب تک اپنے عزائم میں کامیاب ہو جاتا۔ یہ ایک نوجوان لڑکے کا روپ دھار کر تم سے محبت کا ناٹک کر رہا تھا کہ تم اس کی باتوں میں آ جاؤ، اور وہ بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میں اس سے بہت زیادہ طاقتور ہوں، اسی لیے وہ میرے مقابلے میں کبھی نہیں آئے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی اس کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں تمہیں بچانے والوں میں سے ہوں، تمہارے ماں باپ کے سامنے میں نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ ڈر نہ جائیں، کیونکہ جب انسان ڈر جاتا ہے تو وہ بہت الٹی سیدھی حرکتیں اور فیصلے کر لیتا ہے جو بعد میں اسے نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ تمہاری شادی کسی انسان سے نہیں ہو سکتی کیونکہ اس نے تم پر عمل کیا ہوا ہے، لیکن میں تمہیں اس کے حوالے کبھی بھی نہیں کروں گا، یہ تو تمہاری زندگی برباد کر دے گا۔ یہ برا ہے اور میں اچھا ہوں، لیکن اس نے تمہاری نظروں میں مجھے برا بنایا۔ خود سوچو کہ ابھی تک تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا میں، پھر بھی میں نے نہیں کیا۔ اور اس نے تمہیں میرے بارے میں یہ کہا کہ میں تمہیں اپنی بیٹی نہیں سمجھتا۔ یہ جھوٹ ہے، میں تمہیں اپنی بیٹی سمجھتا ہوں کیونکہ تمہارے جیسی میری اپنی بہت ساری بیٹیاں ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ تم اپنی مرضی سے اس کے ساتھ جاؤ، اسی لیے وہ تم سے نکاح کی بات کر رہا تھا، لیکن وہ تمہارے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اب تم کبھی بھی اس سے بات نہیں کرو گی، اس کی باتوں میں نہیں آؤ گی۔ میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا۔ محمود کبھی میرے سامنے نہیں آیا، اگر وہ سچا ہوتا تو میرے سامنے ضرور آتا، ضرور صفائی پیش کرتا، وہ یہ ضرور کہتا کہ وہ غلط نہیں ہے، لیکن وہ اس کے بعد بھی کبھی میرے سامنے نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ جھوٹا تھا اور مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ اس جنزادے نے مجھے ہمیشہ بیٹی کی جگہ دیکھا تھا اور وہ ہمیشہ سے میری حفاظت کر رہا تھا۔ اتنے سالوں میں وہ میرے سامنے نہیں آیا تھا کیونکہ وہ حفاظت کر رہا تھا۔ حفاظت کرنے والا سامنے نہیں آتا، سامنے ہمیشہ وہی آتا ہے جس نے آپ کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ لیکن محمود کی ایک غلطی نہیں تھی، اس نے نہ جانے کتنی غلطیاں کی تھی۔ جب اس کی ٹولی کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اس کی ساری طاقتیں لے لی اور اس طرح اس کا مجھ پر کیا گیا عمل بھی ختم ہو گیا۔ یہ بات بھی مجھے اس بوڑھے نے بتائی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ میں جس سے چاہوں شادی کر سکتی ہوں، اور اس کے بعد میری شادی بھی ہو گئی۔ آج میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ جس سے میری شادی ہوئی ہے وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میری زندگی کی کہانی محبت کی کہانی ہے، پر وہ محبت اس انسان کی ہے جو میرا شوہر ہے، جو کہ میرا محرم ہے اور جس کے ساتھ میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ زندگی عجیب ہے، کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ میری زندگی میں اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ بوڑھا بھی مجھے اس کے بعد نظر نہیں آیا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ میرا خیال رکھے گا اور وہ ہمیشہ میرے آس پاس ہی رہے گا۔ وہ ہمیشہ میرا خیال رکھتا تھا، اور ابھی بھی مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے میرے ساتھ اس دنیا میں، میرا خیال رکھنے والا۔ میں نے جس کو محبت سمجھا وہ محبت نہیں تھی۔ بہرحال میری قسمت میں محبت ضرور تھی جو مجھے مل گئی ہے۔
اور آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اس بات پر بھی میں بہت خوش ہوں کہ میں کسی کے دھوکے میں نہیں آئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔